سندھ کی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے دل پر سائیں کے جانشین مٹھل سائیں آپ تشریف لائے اور اظہار خیال فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبیبنا محمد جد الحسن والحسین صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الانصار والمہاجرین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، سادات اعظام، خصوص بالخصوص پیر طریقت تابع شریعت امیر اہل سنت حضرت قبلہ پیر سائیں عبدالخالق بھرچنڈی شریف والے اور حجت الاسلام مفکر اسلام ہم سب کے قائد اور امام قبلہ عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی ہماری قیادت کو صحت سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ الحمدللہ ان کا فیضان ہے کہ آج اتنی رات کا وقت اتنا گزر چکا ہے لیکن اہلیان محبت اور محبت رکھنے والے اب بھی میرے آقا کی شان سننے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سائیں مفتی چمن زمان قادری دامت برکاتہم العالیہ جو مرائد سائیں تمہاں سندھی میں تقریر کہو سجاگ جو تمہاں سندھی میں تقریر کیا جے ستل آئے ایک بے کے اتھارے سجاگ جو دعا جو ٹائم چڑھن وارو ہے مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ جا کروڑے کرمی احسان جے اللہ آسان کے ہیڑی قیادت عطا فرمائیا ہیڑا حسین چہرہ جے کہ اسان جے ایمان جا محافظہ ہیں اسان جے عقائد جا محافظہ ہیں۔ زور اسان جو سبحان اللہ۔ یقین جانو تو جے کو مانو جے کو جانور بغیر چرواہے جے ہوں دوا بغیر جے بر چڑھی بھی دوا بغیر قیادت جے انسان شیطان جے بر چڑھی بھی دوا شکر کہو اللہ جو اللہ آسان کے ہیڑی قیادت عطا فرمائیا جے کہ آسان جے ایمان جی محافظہ ہے تا آسان جے عقائد جی محافظہ ہے۔ چاہو سبحان اللہ۔ یقین جانو محبت مصطفیٰ عزت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اساں کے ہن قیادت کا ملیو وا ائیں اساں جو سینو مدینے وارے جی محبت سان بھریل ہے مدینے وارے جی محبت سان سرشار ہے جے کہ مانو آیا ہن یقین سان واپس موٹندا تو محمدی فیض سان رنگ جی محبوب جی محبت کھنی پو واپس موٹندا۔ مدینے وارے سائیں جے شان میں ہن فقیر جے کئی قرآن جا لفظ پڑھیا اللہ فرمائے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزتوں سموریوں جو سموریوں اللہ جے لاہن عزتوں سموریوں جو سموریوں مدینے وارے سائیں جے لاہن عزتوں سموریوں جو سموریوں مومنن جے لاہن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ پر منافقن کے خبر نہ ہے منافقن کے پتو نہ ہے تا اللہ مومنن جی مدینے وارے سائیں جی عزت کیلی بلند فرمائی ہے۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ جکو مانو عزت نہ جانے مدینے وارے سائیں جی مومنن جی عزت نہ جانے ہکڑا مدینے وارے سائیں جی عزت کا غافل رہا ہکڑا محبوب جی آل جی عزت کا غافل رہا ہکڑا مومنن جی عزت کا غافل رہا اللہ جے قرآن فیصلو کہو یہ مومن ناہن ایمان وارا ناہن یہ منافق ہن بدکار ہن بچڑا ہن جے زہرا جا مخالف بنیا زہرا جے ابی جا مخالف بنیا زہرا جے پہرے دارن جا مخالف بنیا سے منافق ہن مومن اوہوا جکو محمد کریم جی بھی عزت جانے زہرا پاک جی بھی عزت جانے تو مدینے وارے سائیں جے عاشقن غلامن جی بھی عزت جانے دوا سبحان اللہ یاد رکھو جے مانو جے دل میں اما زہرا سائن جیلا کو برول خیال بچے سو مانو جہنم میں ویندو مجھے مرشد ماتری وارے دل پر سائیں شیر چو سبحان اللہ تا پڑھا فرمائے تو بہشتن جی ملکہ زہرا بطول اوہا راضی ترازی رسول بہشتن جی ملکہ ابا سبحان اللہ تو جو بہشتن جی ملکہ زہرا بطول اوہا راضی ترازی رسول اوہا کیا ساجدہ شاکرہ ردیہ رفیہ صدا صابرہ جلیلہ جمیلہ وفیہ وصول واہ راضی ترازی رسول صرف ایک حدیث مبارکہ یہ فقیر پڑھے گا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ماجم اوسط میں امام طبرانی لائے ہیں امام حیثمی مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ لائے ہیں حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ایک خادمہ تھی جس کا نام برہ ہے برہ حضور کی آل کی خادمہ ہے حضور کے بچوں کی خدمت کرتی ہے سیدہ پاک کے گھر کا جھاڑو دینے والی ہے سیدہ برہ کو ایک مرد نے کہا فقال لہا یا برہ غطی شعیفاتک برہ جو باہر نکلی اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا تو وہ بندہ کہنے لگا اے برہ اپنے سر کو ڈھانپو سر پر دوپٹہ رکھو فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن یغنی عنک من اللہ شیئا یہ نہ سمجھو کہ محمد مصطفیٰ کی غلامہ ہو حضور کے گھر کی خادمہ ہو حضور تجھے کوئی نفع نہیں دیں گے وہ جو اہل بیت اطہار کی خدمت کرتی ہو تجھے کوئی فائدہ ملے گا یہ یاد رکھو حضور تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے فَأَخْبَرْتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادمہ حضور کی خدمت میں آئی روتے ہوئے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور کی خدمت تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی نفع نہیں دے گی یا رسول اللہ کیا واقعی آپ مجھے فائدہ نہیں دیں گے فخرج یجر رداہ محمرۃ وجدتا حضور آقا دو جہاں غصے میں اپنے حجر انور سے دولت خانے سے باہر نکلتے ہیں اس حال میں کہ حضور کی چادر مبارکہ لٹکتی ہوئی زمین تے گھستی ہوئی آتی ہے اور حضور کے چہرے انور پر غصے کے آثار اس طرح نمودار ہوتے تھے صحابہ کہتے ہیں جیسے انار کے دانے نچوڑ لیے جائیں ان کا رس نکال دیا جائے غصے کے وقت میں حضور کے گال اس طرح لال ہو جاتے تھے
سیدنا جابر فرماتے ہیں جیسے ہی حضور باہر نکلے وَكُنَّا مَعْشَرُ الْأَنصَارِ ہم انصار صحابہ حضور کا غصہ حضور کے چہرے سے دیکھ لیتے تھے ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِالسِّلَاحِ ہم نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے ہم نے اپنی تلواریں لے لی تاکہ حضور جس پر غصہ ہیں حضور کو بتائیں یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں حکم فرمائے ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہیں کہتے ہیں سر یار دا نظرانہ لے یار دے کو لاوے سر یار دا نظرانہ لے یار دے کو لاوے محبوب دی مرضی گلے لاوے یا ٹھکراوے جنت دی نہیں خواہش اے میرے خدا مینو بس یار دے قدماں تے اے میری جان نکل جاوے سبحان اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے کہا لو مرتنا بی امہاتنا و آبائنا و اولادنا لعمدینا یا رسول اللہ حکم فرمائیں ہماری جانیں حاضر ہیں ہمارے والدین حاضر ہیں ہمارے ابا حاضر ہیں ہماری امہات حاضر ہیں ہماری اولادیں حاضر ہیں ایک اشارہ فرمائیں یا رسول اللہ اشارہ کرنے کی دیر ہے کٹ مریں گے ہنستے ہوئے آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرتے جائیں گے حضور نے فرمایا بتائیے من انا میں کون ہوں عرض کی کہ یا رسول اللہ انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یا رسول اللہ نسب نامہ پیش کر دیا وہ ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے حضور نے فرمایا ہاں لیکن سنو انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں سنیے قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا میں ہوں اور شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں اس کو میں عرض کروں گا رب کی بارگاہ اقدس میں اے میرے مولا اس کی شفاعت فرماؤ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ دوسروں کی بھی شفاعت کرنے والے بن جائیں گے گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کی میں شفاعت کروں جس کو میں نے نجات دلوا دی کہ جاؤ جنت میں وہ خود تو جائے گا خود اپنے ساتھ ان بندوں کو بھی لے کر جائے گا جن کو وہ پہچانتا ہے حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت دیکھ کر ان ابلیس لیتداولو فی الشفاعت میری شفاعت کو دیکھ کر شیطان بھی امیدوار بن جائے گا ارے حضور فرمانا چاہ رہے تھے او میرے اہل بیت اطہار کے گستاخو میرے گھرانے کے بارے میں کہنے والوں کہ نبی کا گھرانہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا کان کھول کر سن لو تم تو شیطان سے بھی گئے گزرے ہو قیامت کے دن میری شفاعت دیکھ کر شیطان امیدوار بن جائے گا تم تو سب سے بڑے بدبخت ہو کہ تم شفاعت سے محروم رہ جاؤ گے یقیناً یہ حدیث پڑھ کر ہم سب کو سکون ملے گا یہ حدیث سن کر ہم سب کو اطمینان ملے گا خدا کی عزت کی قسم ہماری محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہاتھ اٹھائیں ہماری محبت حضرت قبلہ سید عرفان شاہ دامت برکاتہم العالیہ سے ہماری محبت اہل بیت اطہار سے ہے اور میرے قبلہ والد گرامی سیدی دلبر سائی فرماتے ہیں کوئی کس کی طرف ہے کوئی کس کی طرف ہے الحمدللہ ہم کل بھی بنو ہاشم کے غلام تھے آج بھی ہم بنو ہاشم کے قدموں کی خاک ہیں کوئی کس بنو کا غلام بنا ہم الحمدللہ محمد مصطفیٰ کی آل کے غلام ہیں اسی غلامی میں محتاج چاہنے والے ہیں اور قیامت کے دن بھی انہی غلاموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے